اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. السؤال السابع تأمل مثال لاسم الفاعل المسوغ من الفعل الناقص الواوی ثم اکمل الناقص. جو کہہ رہے ہیں کہ جو مثال دی ہوئی ہے اسم الفاعل مسوغ کی فعل ناقص واوی میں سے، اس پہ غور کریں اور پھر خالی جگہوں کو پر کریں، جو نامکمل ہے اس کو مکمل کریں. اور مثال جو دی ہوئی ہے وہ دعا یدعو کی دی ہوئی ہے. یہ کیسے ناقص الواوی ہے؟ کیونکہ اس کا روٹ ورڈ ہے دال عین واو، ٹھیک ہے، اور دال عین واو، واو اینڈ پہ ہے، تو پھر وہ دعوا بنا پہلے، نصر ینصرو سے ہے یہ، تو دعوا یدعو ایسے بنا جو نارمل ہوتا ہے. لیکن وہ دعوا ہم جب اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو وہ دعا بن جائے گا، اور یدعو سے یدعو رہ جائے گا. اور یہ جو واو اینڈ پہ آیا ہوا ہے یہ یعنی آئین کی جو حرف علت آئین کا ضمہ تھا اس کی وجہ سے واو ہے، یہ حرف یہ مادہ کا واو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو دعا یدعو یہ اس دن ہم نے بات کی تھی، فعل اجوف میں جیسے بنتا ہے ویسے ہی فعل ناقص میں بھی بنتا ہے، صیغے اس کے ماضی اور مضارع کے. تو دعا یدعو ماضی اور مضارع کے صیغے ہیں، اور جو اس سے بنا اسم الفاعل بنا وہ بنا داعن. اچھا ایکچولی یہ فاعلن تھا، لیکن اس کا جو اینڈ پہ یہ چونکہ یہ داعون بنے گا تو پھر اینڈ والا واو جو ہے وہ گر چکا ہے، اور وہ داعون کی بجائے داعن رہ گیا، ٹھیک ہے، داعن. اور اگر الف لام لگائیں گے تو پھر الداعی، یعنی حالت معرفہ میں جو معرفہ ہوگا، معرفہ اسم، اس میں وہ یہ یا آ جائے گا اور اسم حالت منقوص نکرہ بن میں جائے گر گا، جائے گا. جی اسم منقوص تو نہیں بن جائے گا یہ، کیونکہ آخر میں یہ آ گئی نا. ہاں وہ دیکھیں اسم ویسے تو یہ ناقص الواوی تھا. دیکھیں منقوص غلام مصطفیٰ صاحب آپ اس میں منقوص سے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ منقوص جس کے وہی ہے، آخر میں یہ آتے جی. نہیں صرف یا نہیں، ناقص جو ہے نا اس میں ناقص وہ یہی ہے کہ آخر میں واو یا آ جائے. ٹھیک ہے، دونوں ہی اس میں ناقص ہوتے ہیں، دونوں ہی فعل ناقص ہیں جو حرف علت آ جائے اینڈ پہ. تو اب یہاں پہ لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو واو ہے نا وہ بھی جو کہ داعی، تو اس کے مطابق یا آ گیا ہے، الداعی اس طرح پھر بن گیا. ایکچولی دیکھیں ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ روٹ ورڈ میں تو واو ہے، دال عین واو ہے اس کا روٹ ورڈ، تو ٹھیک ہے. تو یہ شیخ صاحب نے لکھوایا ہوا تھا کہ اس میں منقوص، اب دیکھیں اس میں منقوص کا کیا مطلب ہے، یعنی جس کے آخر پہ حرف علت آ جائے. اگر نکرہ ہو تو حالت رفع اور حالت جر میں جو ہے وہ اس کا حرف علت ہٹ جاتا ہے، ویسے تو یا ہی لکھا ہوا ہے. تو دعا داعن حالت رفع میں جو اس کی جو نکرہ ہے وہ اس میں یا اس کی گر گئی، لیکن کسرہ آ گیا، رفع مقدر ہے. اگر یہ داعن جو یہ میں ہائی لائٹ کر دوں، اگر یہ داعن، یہ ویسے ہم نے بات کی ہوئی ہے، پہلا سبق اسی کے بارے میں تھا ہمارا. تو اس میں داعن اگر یہ حالت رفع میں بھی ہو یعنی فاعل کے طور پہ بھی آ رہا ہو تو پھر بھی داعن ہی آئے گا، داعن کبھی بھی نہیں ہو سکتا. داعی کا مطلب کیا ہے؟ بلانے والا. تو حالت یعنی نکرہ جب ہوگا تو پھر اس کی جو بھی اینڈ پہ ہوگا وہ گر جائے گا، یا ہی ویسے لکھا ہوا ہے. لیکن اگر وہ معرفہ ہو جائے تو پھر الداعی الف لام ساتھ آ جائے گا، جب الداعی تو پھر یا بھی ساتھ آ گیا. دیکھیں یہاں پہ بتایا ہوا اصل اس کا کیا ہے، داعیون. دیکھیں بتایا میں نے آپ کو، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آگے لکھا ہوا اصل میں وہ داعیون تھا کیونکہ اس کے روٹ ورڈ میں تو واو تھا، ٹھیک ہے.
تو اب یہاں پہ الداعیو نہیں پڑھیں گے بلکہ حالت رفع میں بھی الداعی ہی رہے گا، اور اس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو رفع ہے وہ مقدرہ ہے، جو ضمہ ہے وہ مقدرہ ہے، ٹھیک ہے. اوکے چلے اسی پیٹرن پہ ہم بنائیں گے اب آگے جو ہے. تو پہلا جو ہے دخل سوری نجا، نجا ینجو، اور اس کا اصل تھا ناجون، کیونکہ یہ اوپر انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ ناقص الواوی ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا اس کا جو روٹ ورڈ ہوگا وہ نون جیم واو ہوگا، ٹھیک ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہوگا نون جیم واو ہوگا، تو وہ بنے گا نجوا، اور پھر جب اس کی وہ حرف علت ہٹائیں گے تو نجا فعل ماضی میں نجا، اور ینجوبو بنے گا مضارع میں تو ینجو رہ گیا، ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کے بعد نجا ینجو. تو کیا اس کا بنے گا یہاں پہ ناجن، ٹھیک ہے. نون الف نا اور جیم کے نیچے دو کسرہ لگا دیں گے، کسرتین ناجن یعنی نجات دینے والا، یہ اسم الفاعل بن جائے گا ناجن نجات دینے والا. اور ایکچولی تھا ناجون تھا، جو اصل ہے نا اصلہ ناجون. عفا یعفو عافن عین الف آ اور فا کے نیچے ہی دو کسرہ لگا دیں گے عافن معاف کرنے والا، اور اصلہ عافون، ٹھیک ہے کلیئر ہو رہا ہے. تلا یتلو تو اس کا کیا بن جائے گا تالن تلاوت کرنے والا تالن، اور اصلہ تالیون. کلیئر ہے سب کو یہ؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ. آگے کریں نمبر 8 کون کرے گا؟ جی میں کروں. جی کریں. تأمل المثال لاسم الفاعل المسوغ من الفعل الناقص ناقص الياء ثم أكمل الناقص. یعنی کہ یہ جو اسم الفاعل بنائے گئے ہیں ان پر دھیان دیں. ہاں فعل ناقص الیائی سے ناقص الیائی سے پھر آگے مکمل کیجئے. یہاں پہ انہوں نے لکھا سقا یسقی سے ساقن، اگر معرفہ ہو تو الساقی ہوگا. بالکل. تو ہدا یہدی سے ہادن، ہاں یعنی دال کے نیچے ہی دو کسرہ لگا دیں گے یا ہٹ گئی وہاں سے، ٹھیک ہے. زنا یزنی سے اور وہ زانن. معرفہ بھی تو بنائے نا معرفہ. جی جی معرفہ ہوگا الہادی. الہادی واپس آ جائے گی یا، معرفہ میں یا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیوں آ رہی ہے دیکھیں اوپر والے میں بھی جو تھا نا وہ جو ہم کہہ رہے تھے تو یا ہی آئی، کیونکہ وہ پھر اس کے کمپیٹیبل حرف علت لے کے جو اس کی حرکت ہے، کیونکہ فاعلن کے وزن پہ ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہ ای جب آتا ہے فاعین کلمہ پہ جب کسرہ آتا ہے تو اس کے مطابق جو پھر حرف علت ہے نا وہ یا ہی بنتا ہے، تو اس لیے واو والے میں بھی یا ہی رہ جاتا ہے جو اوپر ہم دیکھ رہے تھے نا. تو اس میں تو آلریڈی یا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کا الساقی. لیکن اگر یہ حالت رفع میں ہوگا فار ایگزامپل ساقی کا مطلب کیا ہے؟ یا پلانے والا. پلانے والا. تو اگر ہم کہیں کہ ایک پلانے والا آیا تو پلانے والا آیا تو جا کیا ہوگا وہ؟ ہاں جاء ساقن. ہاں ایک بنا ساقن. اور اگر حالت یعنی معرفہ لے کر آنا تو پھر جاء الساقی. جاء الساقی. ہاں یعنی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ ساقن یا ساقیون نہیں ہوگا، یعنی حالت رفع میں نہیں ہوگا، حالانکہ فاعل ہوگا، اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے نا، یاد رکھنے کی بات یہ ہے. بالکل. لیکن یہ ساقن یا الساقیو نہیں کبھی بھی ہوگا، کیونکہ اس کا جو ضمہ ہوتا ہے وہ مقدرہ ہوتا ہے، وہ یعنی وہ ظاہر نہیں ہوتا. تو نکرہ میں اس کی یا کا گرنا ہی حذف یا علامت الرفع، ٹھیک ہے. رفع اور جر بھی ہے نا. ہاں جر میں بھی ایسی ہے بالکل، جر میں اور
حالت رفع اور جر میں دونوں میں ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے چلیں. زنا یزنی سے زانن الزانی. بالکل ٹھیک ہے. بنا یبنی سے بانن البانی. البانی. بکا یبکی سے باکن ہوں یا پھر الباکی. ہوں نسیا ینسا سے ناسن. اس کا ہو جائے گا الناسی. الناسی. ہاں یا بھی آ جائے گا ساتھ. ٹھیک ہے چلیں. صغ اسماء الفاعلین من الافعال الآتیہ واذکر نوع كل فعل منها على النحو التالي. جو اسماء الفاعلین جو اسم الفاعل ہیں ان افعال کے کیا ہے من الافعال الآتیہ جو آنے والے تو بنائیے اسماء الفاعلین من الافعال الآتیہ فعلوں کو اسم الفاعل بنانا ہے. ہاں ان فعلوں سے نیچے آنے والے افعال سے اسم الفاعل بنائیے. وذکر نوع کل فعل منها على النحو التالي اور پھر بتائیے کہ وہ ان میں سے کیا ہے. ہاں ہر فعل جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے, کس کیٹیگری کا ہے ہر فعل. اسم الفاعل بھی بنانے ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ فعل کس کیٹیگری کا ہے. اور وہ مثال کیا دی ہوئی ہے. یعنی ان میں سے حجہ مختلف طرح کے جیسے ہے نا. الفعل ہاں حجہ ہے. مختلف طرح کے فعل ہوتے ہیں. اب جیسے پہلا ہے حجہ, انہوں نے جو مثال دی ہوئی ہے. ہاں جی 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 نوعہ اس کے نوع بتا رہے ہیں کہ یہ مضاعف ہے. ہاں کس کیٹیگری کا ہے, مضاعف ہے. اور اس پھر کا ہے اسم الفاعل. حاجن, اسم الفاعل جو حاجن ہے اصلہ حاججن ہے. بالکل چلیں. اب آگے جو جلسہ. ہاں جلس یہ فعل صحیح ہے. ہاں فعل جلس صحیح. صحیح بھی کہتے ہیں, سالم بھی کہتے ہیں اس کو. فعل السالم. السالم شیخ صاحب نے سالم بتایا تھا ویسے. چلیں سالم. یعنی اس کا اس میں جلس یجلسو جالسن. جالسن ٹھیک ہے بیٹھنے والا. جی اس کے بعد ہے اکلا. اور اس کی یہ تو اصل مثال. کیا. ہاں صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فعل ناقص نہیں ہے. ہاں یعنی جی جی نہ ناقص ہے, نہ مضاعف ہے, نہ محموز ہے, یعنی کسی بھی طرح کی وہ پرابلم نہیں ہے نا. تین طرح دیکھیں غیر صحیح میں تین کیٹیگریز ہوتی ہیں نا, کہ یا تو مضاعف ہوگا یا محموز ہوگا, حمزہ آئے گا اس میں, یا پھر وہ حرف علت ہوگا تو معطل ہوگا. ٹھیک ہے. بلکہ شیخ صاحب نے صرف حرف علت والوں کو ہی غیر صحیح کہا تھا اور باقی دوسروں کو مضاعف اور محموز ہی کہا تھا. اور جو بالکل ٹھیک ہے اس کو سالم کہا تھا. سالم. تو بہرحال دونوں ہی اصطلاحات ہیں. صحیح بھی کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سالم بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ پہلا سا جو ہے فعل سالم ہے اور اس کا جو اسم الفاعل بنتا ہے وہ جالسن بنتا ہے. اور اصل کیا تھا اس کا, اصل بھی جالسن ہی تھا, ہے نا. یعنی کوئی اس میں جی ہم نے چینجز نہیں کیے کیونکہ وہ آلریڈی سالم تھا. ٹھیک ہے چلیں آگے. اکلا کا آپ کریں شبانہ, اکلا کے بارے میں بتائیں. اقال نہیں پہلے بتائیں کہ یہ اس کا نوع کون سی ہے. اسی پیٹرن پہ چلیں گے نا شبانہ. سب سے پہلے فعل ہے, اس کے بعد ہم نوع بتائیں گے. اس میں تو فعل ناقص ہے نا. کیا الف ہے اس کو الف ناقص ہے نہیں کہتے, پھر اس کو محموز کہتے ہیں. یہ الف نہیں ہے, یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. سوری ابھی ہاں بتایا. ہاں ہاں یعنی جس کے الف تو کسی مادے کا حرف ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ جی حمزہ ہے. ہاں تو جس میں حمزہ آئے وہ کیا ہوگا, فعل محموز. محموز ہوگا. اور محموز کون سا محموز ہے یہ محموز. جی یہ لکھتے کیسے ہیں محموز. محموز کیسے لکھتے ہیں, حمزہ کیسے لکھتے ہیں وہ پتہ ہے. ہاں جی ہاں وہی والے اس کے اعراب ہیں, میں یہاں اچھا بتا ٹھیک رہی ہے. ہوں. یعنی میم ہاں ٹھیک ہے. اور پھر ہاں یہ دو چشمی والی, کیونکہ حمزہ میں دو چشمی آتا ہے نا. اور اس طرح سے آ رہا ہے نظر اسکرین پہ جی اس طرح. ٹھیک. حمزہ میں اگر حمزہ لکھنا ہو تو ہا میم اور زا.
حمزہ اور پھر آگے ہا لگا دیتے ہیں حمزہ، اور ٹھیک ہے، محموز اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، حمزہ سے ہاں محمود. حمزہ ٹھیک ہے. سے محموز، حمزہ والا جس میں حمزہ ہے وہ محموز. تو جی ٹھیک ہے. اکلا فعل محموز ہے، یہ اس کی نوع ہو گئی. تو اس کا اسم الفاعل کیا ہوگا؟ ایسی اکلا کو مثال بھی کہہ سکتے ہیں نا؟ نہیں نہیں، مثال نہیں کہہ سکتے کیونکہ حرف علت نہیں ہے نا، جو حمزہ ہے اچھا وہ حرف علت نہیں ہے، اس لیے مثال نہیں کہہ سکتے اس کو. پہلے محموز بتایا نا ابھی انہوں نے. اور اسم الفاعل کیا بنے گا شیوانا؟ اکالن. کیوں اکال؟ ان کیوں کاف کے بعد آپ لگا رہی ہیں الف؟ کالن پھر آئے گا. کہاں پہ ہم نے لگانا ہوتا ہے الف؟ شروع میں ہے نا ہاں، اکالن. شروع میں لگانا ہوتا ہے نا، یعنی جی پہلے. تو پھر وہ آکلن بن جائے گا، یعنی ایک تو اس کا اپنا حمزہ ہے، اور ایک جو ہم نے اسم الفاعل کا آگے لگانا ہے اس کے حمزہ اچھا کے آگے ایک اور، آکلن. یعنی جیسے اس کا پہلا لیٹر حج آکلن. یہ تھا، ہا تھا، تو اس کے بعد ہی لگایا نا ہم نے دوسرے لیٹر کے بعد. جی جی. تو اس کا تو آلریڈی پہلا لیٹر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا پہلا لیٹر حمزہ ہے، اور ایک جو الف آئے گا وہ یہ آئے گا، یہ ایسے ہو جائے گا نا، اور پھر اگلا اس کا لیٹر جو کاف ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جب حمزہ اور الف دو ملیں گے تو ہم اس کو پھر مد والا پڑھ دیں گے، آکلن ایسے. وہ مد ہم اردو میں تو ویسے ہی اس کو الف مد آ کہتے ہیں نا، لیکن عربک میں مد تب آتی ہے جب یہ دو اکٹھے آ جائیں، حمزہ، ایک حمزہ اور ایک الف، ایک حمزہ ٹھیک اور ٹھیک. ایک الف اکٹھے آ جائیں تو پھر وہ مد آ جائے گی اس کے اوپر. تو یہ بن جائے گا آکلن، کھانے والا، آکلن اس طرح سے. ٹھیک ہے، اور پتہ بھی چل گیا ہمیں کہ کیوں، کیونکہ ایک اس کا اپنا حمزہ تھا اور ایک جو اسم الفاعل کا الف لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے لیٹر کے بعد الف لگاتے ہیں، تو یہ حمزہ کے بعد جو الف آنا تھا یہ والا، تو اس کی وجہ سے یہ مد بن گئی، تو یہ آکلن ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا اصل کیا تھا؟ اصل بھی یعنی وہی مطلب آکلن، ہاں اکیلن. ہاں جیسے حاججن ہے جی، آکلن. اکیلن تھا، اکیلن، تو وہ آکلن ہو گیا. چلیں اگلا کیا ہے؟ سأل. تعالی، یہ بھی فعل محموز ہے نا؟ بالکل فعل محموز ہے، لیکن کون سا محموز ہے؟ یہ تو محموز الفا تھا، کیونکہ فا کلمہ پہ آ رہا تھا نا شروع میں، شروع بالکل میں آ رہا. فا اور کلمہ پہ آ رہا. یہ سینٹر میں آیا نا، تو سینٹر والے کو ہم نے وہ آئین بولا ہوتا ہے تھا. سینٹر میں، ہے نا؟ ہاں ہاں. ہاں، محموز یعنی العین. اجوف تھا نا جو درمیان نہیں، میں آئے. اجوف فعل معطل میں ہے، یعنی اگر دیکھیں مثال اجوف ناقص تب ہیں جب حرف علت آ رہے ہوں، جب لیکن یہ حرف فعل علت. محموز ہے. ہاں، یہ محموز الفا، اس کو محموز العین ایسے کہیں گے، اس کو ہم، اچھا اچھا اچھا. یعنی دیکھیں اگر تو حرف علت آ رہا ہو نا، واو یا میں سے کوئی آ رہا ہو، تب وہ حرف علت ہوگا، تب وہ معطل ہوگا، اور معطل کے نام ہے مثال اور اجوف اور ناقص، وہ معطل کے نام ہے جب حرف علت آ رہا ہو. یہ معطل نہیں ہے، اس میں صرف حمزہ آ رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ محموز جب پہلے میں آئے تو ہم کہیں گے محموز الفا، دوسرے میں آئے تو کہیں گے محموز العین. عین جو اندر عین ہوتا ہے نا، فاعلا کے وزن پہ اندر عین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ محموز العین ہے، اس کو اجوف نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ حرف علت ٹھیک نہیں ہے. چلیں کریں سألا، اس کا سالن. کیوں بھائی سآلن کیوں؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے، پہلا لیٹر لگانا ہے سین، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک الف آ جاتا ہے نا پہلے ہی لیٹر کے بعد، کیونکہ فاعلن کے وزن پہ بنا رہے ہیں ہم شبانہ. دیکھیں فاعلن، اسم الفاعل کس کے وزن پہ بنتا ہے؟ فاعلن کے وزن پہ. تو جب ہم کہہ رہے ہیں فاعلن کے وزن پہ، تو الف کہاں پہ، سائلن. الف ہم کہاں پہ، سائلن. ہاں الف سائلن. کہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں؟ پہلے کلمے کے بعد ایڈ کر رہے ہیں نا، تو فا سائلن. کے بعد ایڈ کریں آپ، ٹھیک ہے، جی تو جی. سین کے بعد ایڈ ہوگا سا بن جائے. سائلن. ہاں، اور جو سائلن. وہ، ہاں سا اور حمزہ جو تھا وہ اس شکل میں حمزہ لکھا گیا اب اس طرح، جی یعنی ایک کوگ بنا کے اور جی اس جی طرح جی جی. سائلن. ٹھیک ہے، سألا کا اسم الفاعل کیا بنا؟ سائلن، سوال سائلن. کرنے والا. جی. اور ٹھیک ہے، تو اس کا اصل کیا ہوگا؟ اصل بھی یہی ہے، سائلن ہی ہے اصل بھی، کچھ بھی ہم نے چینج نہیں کیا اس میں.
ٹھیک ہے, اصل بھی سائلن ہی ہے اس کا. ٹھیک ہے, آگے قرأ بھی آپ کرتے ہیں شبانہ. جی قرأ اس پہ یہ محموز اللام ہے نا؟ ہاں محموز اللام ہے, بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیکی. اور یہ قاریون, بالکل. اب دیکھیں قاف کے بعد آپ نے ایک الف کا اضافہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ قاری. اچھا اب قاریون جو ہے نا وہ, ہاں اس میں یا آ جاتا ہے اینڈ پہ جب حمزہ ہوتا ہے نا, ناقص کا ہی ہے یہ. ہاں اس میں ناقص جو ہوتا ہے نا, اب وہ کسی بھی اس میں ناقص, ہاں اب اس میں حمزہ آ رہا ہے لیکن قاریون. ہم دیکھیں جب قاری آتا ہے نا, اس کا اصل میں پرابلم کیا ہے, کیوں ہمیں یا لگانا پڑتا ہے, کیونکہ جب قاری آ جاتا ہے نا تو اس کے نیچے کسرہ جب آتا ہے تو اس کی کمپیٹیبل جو حرف علت ہے وہ یا ہی ہے, تو قاری اس طرح بن جاتا ہے, پھر وہ قاری یا لگانا پڑتا ہے, اور پھر اس کے اوپر حمزہ لگا کے ہم وہ لگائیں گے قاری ان. یون نہیں پڑھیں گے اس کو, قاری یون نہیں پڑھیں گے, نہیں ان قاری ان. ہاں لیکن لکھنے میں اس طرح لکھا جائے گا, جی جی, حمزہ یا کے اوپر حمزہ آئے گا. قاری ان. ٹھیک ہو گیا, چلیں آگے. وقفہ, نہیں بس ٹھیک ہے, وقفہ. مصطفیٰ صاحب آپ کریں آگے. آگے ہے وقفہ. جی تو اس کے اندر جو ہے یہ پہلے نوع بتائیں اس کی. المثال الواو واوی. ٹھیک ہے, مثال. اور اس کا جی واقفون بن جائے گا اس کا. مثال الواوی کہیں گے اس کو. ہاں جیسے اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا نا, مطلب ویسے تو خالی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسم المثال ہے, فعل المثال, سوری اسم المثال کہہ رہی ہوں, لیکن دیکھیں نا انہوں نے اوپر دیے ہوئے تھے نا ایسے ناقص الیائی, اور ویسے تو میرا خیال ہے ناقص کے ساتھ یائی اور واوی لگاتے ہیں, ناقص الیائی اور ناقص الواوی انہوں نے لکھا ہوا تھا نا اوپر, تو اس کو انہوں نے مثال الواوی بول دیا ہے. لیکن یا تو معتل معتل الفا کہہ سکتے ہیں یا پھر مثال کہیں گے. ٹھیک ہے, ہاں مثال کہیں گے. ٹھیک ہے, چلے تو اس کا جو نوع ہے مثال ہے, اور اس کا جو اسم الفاعل ہے واقفون ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اصل کیا تھا, اصل بھی یہی ہے, واقفون ہی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے کریں. آگے ہے شقہ. جی یہ المضاعف ہے. ہاں مضاعف ہے. ٹھیک ہے جی, اور شاکن شاککن, اس کا اصل جو ہے وہ شاککن ہے. ہاں لیکن ہم کیا بنا رہے ہیں, شاکن. جی, اس کے بعد ہے تابہ. اس میں تابہ میں لکھا ہے میں نے الاجوف الواوی. ہاں جی بالکل ٹھیک, کیونکہ درمیان میں حرف علت آ رہا ہے نا, الف. جی درمیان میں آ رہا ہے. جی ہاں الف آ رہا ہے, درمیان میں آ رہا ہے. لیکن اس کا الاجوف روٹ الواوی. ورڈ جو تھا نا غلام مصطفیٰ صاحب, اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا تابا کا, کیونکہ یہ تو ہم نے بات کی ہے کہ یہ ہم نے بات کی ہے کہ الف کسی مادے کا روٹ نہیں ہوتا, جی جی حرف نہیں ہوتا, مادے کا حرف الف نہیں ہوتا, تو یہ بنی ہوئی شکل ہے جی اس کی, یعنی فائنل شکل ہے. اصل میں اس کا جو تھا وہ تا واو با ہوتا ہے, توب. جی ٹھیک ہے, ہاں جی تا واو با تھا, تو یہ تا وا با جی بنے گا, رائٹ, اس سے تا وا با. بابا جی اور پھر ہم نے جو اس دن ٹریٹمنٹ کرنا سیکھا تھا, ہم نے کہا کہ تا وا با اس کا جو اس کی حرکت جو ہے وہ پیچھے شفٹ کرنی ہوتی ہے. اگر آلریڈی پیچھے ہو تو پھر ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں, اس کی حرکت ختم کی پہلے, اور پھر جو اس کی حرکت یہاں پہ ہے اس کے مطابق حرف علت لے کر آتے ہیں, یاد ہے. تو فتحہ اچھا کے ٹھیک ہے. مطابق حرف علت کیا ہوتا ہے, فتحہ کے کمپیٹیبل حرف علت کون سا ہے, الف. الف ہوتا ہے. الف ٹھیک ہے, الف تو اس لیے یہ واو ہٹا کے یہاں پہ الف لگ گیا, تو یہ بن گیا تابا. ٹھیک ہے, تو ہمیں جب یہ ہم تابا پڑھیں اور تو ہمیں پتا ہو کہ اس کا روٹ ورڈ کچھ اور ہے, کیونکہ الف روٹ ورڈ میں ہو ہی نہیں سکتا. تو تابا ٹھیک ہو گیا. تابا فعل کون سا فعل ہے, ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ اجوف ہے. اجوف, یا دوسرا کیا نام ہوگا اس کا, معتل
आइन। जी, और ये बन गया ताइबुन। बिल्कुल ठीक है, ताइबुन, हाँ हमजा लगा देंगे वहां और पे। इसकी असल है, असल इसकी है ताबिबुन। असल में ताविबुन था, बिल्कुल ठीक। तो वो जी वाव को हमने हमजा ताबिबुन। में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जी जी। चले आगे। गाबा, गाबा भी है, अच्छा मेरे पास जगह नहीं थी। गाबा, और ये भी अल अजफ वल वाव है, क्योंकि इसमें भी अलिफ आ रहा है दरमियान में। हाँ हाँ, नहीं ये वाव नहीं है, इसका रूट वर्ड जो है ना वो गैन वाव बा है। अच्छा, देखें अल गैन, अलवजफ वल, हाँ जी जी, गैन अल वाव, अल जी जी, नहीं आई एम सॉरी, इसका या है, आई एम सो सॉरी, मैंने वो अपने पास अल नोट अजफ वल किया ना। अल अजफ वल याई है। जी जी हाँ या ही है, ठीक है, इसमें या आएगा। जी। तो गैन ये बन जाएगा या बा, गाइबुन। गायबुन। और इसका वो असल क्या होगा? हम्म, असल इसका असल भी होगा, इसका नहीं गाइबुन, गाजीबुन, असल में तो वो या होगा गाजिबुन। ना। हाँ जी गाजीबुन, जी, ठीक है, गाजीबुन। गाजिबुन। लेकिन वो या जो हरफ इल्लत होता है वो हमजा में कन्वर्ट हो जाता है, गाइबुन, फिर हम लिख देंगे उसको। ठीक ठीक है, है, आगे है शफा। शफा ये है अन्नाकस अलियाई। हाँ जी बिल्कुल, इसके आखिर में आ गया तो ये फ़ेल नाकिस है, और नाकिस में से नाकिसुल याई है, ठीक है। तो ये बन जाएगा शफा से शाफिन या अल शाफी। हाँ वो तो हाँ, शाफी बन जाएगा, ठीक है। और इसका वो क्या था, असल क्या था? असल, असल था इसका शाफियन। शाफियुन था, है ना, जी यानी शाफियन था। शाफियुन था, लेकिन हमने कहा कि शाफी जी या शाफिन या शाफी। शाफी। ठीक है, सही है। जी, आगे आखिर और रह उसके गया रजा। आखिर था रजा। रजा, रजा के अंदर भी अन्नाकसल वावी है, वावी है। जी, इसका रूट वर्ड होता है रॉ जीम वाओ, ठीक है, नाकिसुल वावी है, सही। जी, तो ये बन जाएगा राजिन या राजी, और इसका असल बन जाएगा राजीबुन। हाँ राजी, हाँ बिल्कुल या आ जाएगा उसमें, ठीक है, यानी इसका क्या जी बनेगा, राजी, रुजू करने वाला, राजी, राजिन। और अगर वो जी देखें यानी नकिरा हमने अगर करना है तो नकिरा में क्या आ जाएगा, देखें नकिरा में वो या गिर जाएगी, याद है ऊपर हम कह रहे थे वो राजिन बन जाएगा फिर। देखें जी गुलाम जी, मुस्तफा राजिन साहब, बन जाएगा। इस तरह बनेगा, इसकी जी या जी गिर जाएगी। और जी, या अगर गिर जाएगी। हाँ, और अगर हालत यानी मारफा बनाना तो तो अर्राजी फिर बन जाएगा। अर्राजी, जी बिल्कुल, अर्राजी रुजू करने वाला, ठीक है, फिर या वापस आ जाएगी। लेकिन अगर नकिरा होगा तो उसकी राह उसकी या गिर जाएगी, राजिन, जी जी ठीक है। और असल में क्या था, राजी, जी राजीवुन, जी, राजी, असल था राजी। हाँ क्योंकि इसमें वाव था, तो असल में राजीवुन था, ठीक है, इस तरह से। रिफत, मेरे पास जो ना ऊपर शाफी का भी शाफिन करके लिखा हुआ है मैंने, शफा का जो था ना, शफा। नकिरा में इस तरह से हाँ, शाफिन, ठीक शाफिन है, हाँ करके। हाँ इस तरह ही होगा, वैसे गलती की है हमने शाफी करके उसको, हाँ बिल्कुल इस तरह ही होगा कि नहीं जी शाफिन था, वो मेरे पास भी शाफिन लिखा हुआ है। इस तरह और से अगर हमने शाफिन, इसको अगर इसको मारफा बनाना तो मारिफा फिर करेंगे तो फिर अशाफी बन अशाफी, जाएगा। हाँ बिल, फिर उसकी वो जो है ना वो वापस आ जाएगी या, एंड पे हम लोग ये वापस आ जाएगी। जी अशाफी, इस तरह से जी मैंने दोनों लिख अशाफी, ली है। शफा देने वाला। हाँ जी, अशाफी हुआ अलिफ लाम शाफी, लगा हुआ देंगे। शाफी। लेकिन अगर नकिरा करना है तो फिर शाफिन, शिफा देने वाला, सही, ठीक है, जजाकिल्लाह खैर नजमा। अच्छा, किसी का कोई सवाल तो नहीं है तो यहाँ तक? अशाफी जो है वो अल्लाह की जात है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल, कहा शाफिन, अशाफी तो अल्लाह की जात है ना, बिल्कुल हुआ शाफी। बिल्कुल।
किसी का कोई सवाल तो नहीं क्योंकि है? नकरा आ गया ना तो अल्लाह की जात है। जी बस सही हो गया। चलें फिर आगे चलते हैं। नजमा आप करेंगे आगे? अस्सुआलु जी करते हैं। आशिर। जी तअम्मलिल मिसाल 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 मिसाला मिसाल मिसाल लिस्मल मफऊलिल मसऊई मस मस मसूगी हाँ मसूगी, मसूग का मतलब मसूगी मिन हाँ मसूगी मिन फ़ैलिल अजवफिल वावी सुम्मा अकमल अल नाक़िसा बोलेंगे ना इसको, नाक़िसा पे ज़बर आएगा ना। हाँ जी। सुम्मा अकमलिल मिल के नीचे तो जो जेर लगा है वो तो मिलाने के लिए लगा है ना, मिलाने के लिए लगा, बिल्कुल ठीक है जी। वैसे इसमें जो है सुम्मा अकमे, ये तो वो है ना, अमर है ना, पहले अमर है। जी जी अमर है, ठीक है। सुम्मा अकमिलिल अल नाक़िसा, इसमें जो है आपने इस्मा पढ़ा वहाँ पे, इस्मुल तअम्मल मफ़ऊल मिसाल बनाना अल है। इस्मा, हाँ? तअम्मलिल मिसाल अल इस्मा, इस्मा होगा। ली इसमी, ली है ना, ली की वजह से ली हरफ जर है ना। नहीं आगे जी कौन ये सा? जो ना रिफत शेख साहब जो ना ये बार बार जो है इस बात को कर रहे थे कि ये इसको ली इसमें नहीं लिस्मी पढ़ेंगे। हाँ नहीं नहीं, चले लिस्ट में कर दें हम। वो तो मैं वैसे आपको मैंने ली सेपरेट इसलिए किया कि आप गौर करें कि ये ली लगा हुआ है हरफ जर वाला। वैसे तो हाँ लिस्ट में, और आपने पहले ठीक पढ़ा था, मुझे लगता है लिस्ट में पढ़ा था कि लिस्ट में पढ़ा था। इस्मा ही पढ़ा था इसलिए मैं टोक हाँ गया। मैंने दोनों पे मिसाल और लिस्मा इसम पढ़ा है, अच्छा, मैं शायद तो skip लिस्मी हो गया। करूं। हाँ हाँ, क्योंकि ली हरफ जर है ना नजमा, ली हरफ जर है, इसीलिए मैं ली इसम मैंने कहा ताकि आपको पता चले कि ली सेपरेट है। अच्छा जैसे मैं जो बी ना वो इसम होता है। जी जी हाँ मैं जो उसके ऊपर जो उन्होंने कहा था ना लिस्मी पढ़ा जाएगा, तो ठीक है, तो मतलब हो है लाम इसमें लगा हुआ, लेकिन पढ़ने में हम जो है वो अलिफ को अलग नहीं करेंगे। नहीं तो वो तो आप ये लाम में करेंगे ना, वो तो मीम में तो जाहिर करना पड़ेगा ना, वो अच्छा तो आप इसको लाम पढ़ को मिलाएंगे, लेकिन मीम पे तो क्या कहते हैं नसब ही आएगा ना, जर आएगी। हरफ जर जर आएगा। की अच्छा वजह से कसरा ही आएगा ना किसी भी सूरत में। ठीक है फिर तअम्मलिल मिसाल लिस्मी, ठीक है। हाँ लिस्मिल मफऊलिल मसूगी। हाँ मिनल फ़ैलिल अजवफिल वावी सुम्मा अकमिलिल नाक़िसा, जी ठीक है। जी अब इसमें जो है इसमें मफ़ऊल जो है वो फ़ेलुल अजवफ से बनाना है और फिर जो है उसमें मुकम्मल करना है, यानी नाक़िस को नाक़िस को मुकम्मल करना है। क्या एक धुला में ग्लास लेके आओ। है कैसा होगा? हाँ जी ऐसे ही करना है। जो नाकिस यानी जो नामुकम्मल जगह है यहाँ पे। अभी फेले ठीक है नाकिस नहीं है। नाकिस का ठीक है मतलब है जो कम रह गया है ना, जो नामुकम्मल है। ठीक नाकिस क्या अच्छा होता है? हाँ ठीक जिसमें हाँ कोई हाँ खराबी। हाँ हाँ तो ठीक है ये जो कम नाकिस रह गया, फेले ठीक। नाकिस नहीं है। हाँ हाँ। हाँ कम है, ठीक है। अजवफ वावी जो बनाया हुआ फेल उसको इस्मुल मफूल बनाने हैं। आप देखें यानी बिल्कुल पहले तो इस्मुल फाइल हम बना रहे थे ना, नाकिस या बिल्कुल अजवफ वगैरह से। अब हमने इस्मुल मफऊल बनाने हैं। ये ठीक है। डिफरेंस है। और हाँ फिर नामुकम्मल को और मुकम्मल इसमें करें। मफऊल जो है वो जो है मजहूल से बनता है, और उसका जो मैंने लिखा हुआ है इसमें कि वजन जो होता है वो मफऊलुन होता है, जी जी मफऊलुन ठीक होता है। है। हाँ जी हाँ अब उसका ये है फाइल था, इसका मफऊलुन काला, है। हाँ काला काला यकूलु हम्म कीला, काला यकूलु कीला, कीला इसका कीला हो गया क्या है? मजहूल है, मजहूल है। फेले हाँ मजहूल है। काला का फेले मजहूल है कीला। तो हम्म फिर इसका जो इस्मुल अब सभी कुछ मैंने काफी गड़बड़ लिखा हुआ है। इसका जो इस्मुल फाइल होगा वो काइलुन होगा, और इस्मुल मफऊल जो बनेगा वो मकूलुन, और अस्लुहु जो है होगा वो मकबूलुन होगा। वो तो इसका लिखा एक हुआ है ना वाव यहाँ जो पे। है हम्म वो जो है वाव जो है इसका वो खत्म हो गया है, हम्म ठीक है ना। अब इसका है जीरा, जीरा था जारा यजीरू,
ٹھیک ہے. اور اس کا جو روٹ ورڈ تھا وہ زا واو اور را تھا. زیرا یزورو، تو اس کا پیسو وائب بنا زیرا. یہ تو سب اور اس لکھا ہوا ہے کا نا، لکھا زارا ہوا ہے. ہاں یزورو، اور اس سے ہاں لکھا زارا ہوا یزورو تو ماضی اور مضارع ہو گیا، اور اس کا ہے. ہاں مجہول ہے وہ جو اسم المفعول بنے گا وہ مزورن، اور اس کا اصلو جو تھا وہ مزبورن تھا. ہاں مفعول ان کے وزن پہ، بالکل ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے لیما. لیما ہے لاما یلومو، اور اس کا جو ہے بنے گا اسم کیا المفعول مطلب ہے لاما یلومو کا؟ لاما یلومو، ملامت کرنے والا. بالکل، لاما ملامت، ہاں اس نے ہاں ملامت کی، یلومو ہاں وہ ملامت کرتا ملامت ہے. سے. ہاں. لاما یلومو، اور لیما لیما جس ملومن، ہاں جس پہ ملومن بنے گا. ملامت کی گئی. اور مل بالکل. یومن ہوگا اس کا جو اصل ہو مل یومن. ملومن جی یعنی واو مل، ہے نا، ہاں حرف جو اندر دیکھیں لاما یلومو، اس کا جو حرف جو روٹ ورڈ ہے نا، جیسے زارا میں روٹ ورڈ تھا نا، اور یہ سارے واو، بلکہ انہوں نے اوپر ہی بتایا ہوا ہے الاجوف الواوی ہیں یہ سارے. تو قالا کا بھی جو روٹ ورڈ ہے قاف واو لام ہے. زارا کا بھی جو روٹ ورڈ ہے جو اندر یہاں فعل دیے ہوئے ہیں نا، یہ تو ان جی کی جی جی جو میڈ شکل ہے وہ دی ہوئی ہے، لیکن جو اصل جی میں جی اس کا روٹ ورڈ ہے وہ اندر واو ہے. تو قالا میں بھی ٹھیک ہے. قا والا تھا، زارا میں ہاں بھی زاوارا تھا، اور ٹھیک لاما ہے میں بھی لاواما تھا ایکچولی. تو پھر یہاں پہ ٹھیک جو ہے ہے نا وہ مطلب جو اصل ہم کریں گے نا تو وہ ملوومن تھا، کیونکہ ایک تو واو مفعول کی آتی ہے جس کے وزن پہ آتا ہے مقبول ان کے وزن پہ آتا ہے، یا مفعول ان کے وزن پہ. تو ایک تو یعنی مفعول میں جو واو ہوتی ہے وہ ہے، اور ایک اس کی اپنی واو ہے، واو ٹھیک ہے اجوف واوی کی ایک اپنی واو ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مقبول اور مزور اس طرح سے وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ان کی ٹھیک ہے اپنی واو ہے اور ایک جو مفعول میں واو آنی ہے وہ ہے، مفعول کے ٹھیک ہے وزن پہ جو واو آتی ہے. لیکن وہ اس پھر کو جب ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی واو رہ جاتی ہے، ایک واو جو حرف علت والی اس کو واو ہے وہ پڑھیں گے بالکل. ملومن. ہاں ملومن، ہاں پڑھنے میں جیسے ہاں ٹھیک. مقبول مزور ہاں ٹھیک ہے ملومن ٹھیک ہے پڑھنے میں ایسے ہی آئے گا، لیکن اصل میں دو واو تھے، وہ اصل کو بھی بتایا ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 11واں ہے تأمل الامثال تأمل المثال، مثال پر غور کریں. تأمل امثال تو نہیں نا المثال پڑھیں گے، مثال. ہاں لاسم المفعول مسوغی. مسوغی من الفعل الاجوف الياء ہوں ثم اكمل الناقصہ. ہوں اب یہاں پہ ہے بی آ، تو اس کا بی کا تھا با آ یا بی او. اور اس کا اور روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہوگا با یا نہیں با واو اور عین. دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے الاجوف الياوی، یا خود ہی انہوں نے بتایا ہوا ہے. انہوں نے تو اتنی آسانی کر دی ہے سوال میں ہی ہمارے لیے. انہوں نے بتا دیا کہ یہ یعنی اجوف با الواوی ہیں اور یہ اجوف الیائی ہیں. بس کام بالکل وہی کرنا ہے، لیکن وہ واوی کا تھا اور یہ اجوف الیائی کا ہے. با یا اور عین. جی جی، با یا عین ہے اس کا روٹ ورڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے با یا عین. ٹھیک ہے. با آ یا بی او، اس کا مجہول بنا بی آ. بی آ. اب اس کا جو اسم المفعول بنا وہ بنا مبیعن. ہاں یہ اصلہ مبیوعن. یعنی مفعول ان کے وزن پہ ہے نا. دیکھیں کہ اس مفعول ان کے وزن پہ ہی ہم نے اس کو لگایا نا. یعنی مفعول جی دیکھیں اصل میں، ایک منٹ میں لکھ کے بتاتی ہوں. مفعول. دیکھیں مفعول، یہ دیکھیں ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اصل میں ہم نے نا دیکھنا یہ ہے کہ اس کے، ایک منٹ میں جو روٹ ورڈ ہے نا ہمارا وہ ایک تو فا ہے، یہ فا اور عین، ٹھیک ہے، اور ایک لام ہے. یہ ہم نے دیکھنا ہے، اصل میں یہ نوٹ کرنا ہے. تو اب جو بھی ہمارا آئے گا نا اس میں دیکھیں ایک شروع میں میم کا اضافہ ہوا اور یہاں پہ واو کا اضافہ ہوا جب بنانا ہوگا. اب وہی ہم روٹ ورڈ میں اگر یہ با یا عین ہے تو یہاں پہ میم کی جگہ تو میم ہی رہے گا. ٹھیک ہے.
اور جو روٹ ورڈ اگلا کیا ہوتا ہے با, تو با لگا دیں گے اور اس کے اگلا والا بھی لگانا ہے کیونکہ اگلے دونوں روٹ ورڈ لگے ہوئے ہیں. میم کے بعد روٹ ورڈ کے جو روٹ لیٹرز تھے وہ لگے ہوئے ہیں, فا اور عین ہے نا, مفعول کے وزن پہ دیکھیں. بالکل میم بالکل. تو لگ گیا یہ والا میم, یہ والا میم, ہاں اور اس کے جی آگے 2 لیٹر لگانے ہیں مادے کے. تو مادے کے 2 ٹھیک ہے. لیٹر کون سے ہیں؟ با اور پھر یا. واو لگے گا ایک. با اور یا ہے نا, یہی ہے نا پھر مادہ. واو. تو جو بالکل. مادہ ہے با یا عین. اچھا اب یہ ہو گیا مفعو, یعنی اس پہ دمہ واو. لگانا ہے تو مبیو ہو گیا, رائٹ. ہاں اور آگے کیا لگنا واو ہے؟ اور واو, پھر جو یہ والا واو ہے, ٹھیک ہے, جو وزن میں ہے. ٹھیک. تو مبیو اور پھر اگلا جو آخری مادے کا حرف ہے وہ لگ جائے گا, تو عین لگ گیا, تو یہ بن گیا مبیوعن, ٹھیک ہے. مفعول ان کے وزن پہ, ٹھیک ہے. ہوں تو مبیوعن, ہاں اس کا اصل مبیوعن تھا. اب جو ٹریٹمنٹ کر کے بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا مبیعن. ہاں اب کیونکہ جب ٹریٹمنٹ کیا اگر ہوئی ہے؟ ہاں ٹریٹمنٹ جو ہے مبی ان اس کیونکہ جو ہے یہ یا ہے نا, یا کا جو وہ ہے وہ تو کسرہ ہوتا ہے یا اس کے وجہ سے. پیچھے, ہاں یا, یہ ہاں یا تو جو ہے ہاں اپنے سے ہم نے پیچھے واو کسرہ گرایا ہو نا, جائے گا. واو کو نکالا تو پھر جو ہے پھر یا بچا. اب یا کے ساتھ جو ہے وہ زیر آتا پیچھے ہے کسرہ تو آتا وہ ہے, ہاں تو اس کے کسرہ آتا ہے, تو مطابق کسرے. کسرہ دے دیا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ان کا وزن اور اوپر والا وہ وزن سیم ہی ہے نا؟ مفعول نا, مفعول. اسم المفعول مفعول کے وزن پر ہی بنتا ہے, اسم الفاعل فاعل کے وزن پر ہی فائل بنتا کے اچھا واوی ہوگا یا بھی ہوگا, لیکن ان کے جو وزن ہوں گے ہے. وہ بالکل. ایک ہی ہوں گے نا. ثلاثی مجرد میں دیکھیں, ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل اور اسم المفعول کا وزن ایک ہی ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ غیر صحیح ہوں گے تو ہمیں تھوڑا سا بس دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. جیسے ابھی ہم دیکھیں مفعول ان کے وزن پہ ہم نے دیکھا تو واو کو نکال کے, حرف علت نکال کے, لیکن وزن وہی ہے بیسیکلی. سارے ہاں ثلاثی ٹھیک. مجرد میں جو اسم الفاعل اور اسم المفعول کا وزن ہے نا, وہ فاعل اور مفعول کا وزن ہی ہے. سیم ہی ہے. ہاں تو یہ آسانی ہوگی نا ایک طریقے سے ہاں ہاں دیکھا جائے بالکل تو. بالکل, لیکن تھوڑا سا ہاں دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ ہاں یعنی کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیسے یہ آ گیا, کیا ہوا. ٹھیک ہے ہوں. ٹھیک ہے, آگے کرتے ہیں. کیلا, کالا یا کیلو, اور پھر اس کا بنے گا مکیلن. ٹھیک ہے, مکیلن. بالکل. اور اس کا جو وہ بنے گا مکیولن. ہاں ایکچولی مکیولن تھا, تو پھر وہی مکیولن تھا. اب واو حرف علت ہم نے گرایا تو پھر یا تھا, تو پھر اس کے لیے کسرہ پیچھے سے لگا کے مکیلن کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے. زیدہ, زیادہ یزیدو, اس کا ہوگا مزیدن. اور اس کا وہ جو تھا اس کا اصلو تھا مزیودن. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس کا حرف علت گرا تو پھر اس میں جو ہے وہ زیر لگا دی, مزیدن. ٹھیک ہے. بالکل. ہاں اور میں نے جو نا اس کے سب کے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں, اسم الفاعل بھی ساتھ ساتھ میں سب لکھے ہوئے ہیں تاکہ تھوڑا نجمہ اس کا جو ہاں اصل ہے وہ مزیودن ہوگا, جی 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 کیونکہ یا ہے نا اس میں یا مادے ہے. میں یا ہے. اوپر والوں میں واو تھی, اس میں یا آ رہی ہے, اس وجہ سے اس میں مزیودن ہو جائے گا. آگے والا پڑھوں میں یا کوئی اور کرے گا؟ میں رفت کا پوچھ رہی تھی نا, نورین کا. میں نے کہا ان کیا کلاس میں اچھا لگتا ہے کلاس میں. لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا, شام والی کلاس میں بھی نہیں آتی تھی ٹائم, مگر مطلب کیونکہ ان کی وجہ سے میں نے رکھا ہوا تھا کہ نہیں ان کو بہت کہتی ہے میں بولتی بہت ہوں, آپ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, بہتر ہے کہ لے لو. نہیں نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. میں نے کہا نہیں ہم تمہیں مس کرتے ہیں. چلے صحیح. 12واں ہے تعامل المثال لاسم المفعول المصوغ من الفعل الناقص الواوي ثم اکمل الناقصة. قرآن پاک پڑھ لو. اس کا ہے دعا یدعو, دعیا, اور پھر یہ اس کا اسم المفعول بنے گا مدعوء, اور اصلہ اس کا تھا مدعو. تو حرف علت گرا واو, تو پھر جو ہے حرف علت گرا. ٹھیک ہے, تو اس میں پہلے زیر موجود ہی تھی. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا.
انہوں نے وزن دمہ تھا پہلے ہی. ہاں دمہ تھا نا. نہیں یہاں پہ وہ گیا نہیں ہے, یہاں پہ نا اس کا وہ مرج ہو گیا ہے, ادغام ہو گیا ہے. یعنی ادغام کا کیا وہ ہوتا ہے شکل ادغام میں یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں پہلا ساکن آ جائے, ایک ہی حرف 2 دفعہ آ جائے نا, جو ہم وہ فعل مضاعف میں استعمال کرتے ہیں نا ادغام کا رول, کہ یعنی بالکل سیم لیٹر ہے 2 دفعہ آ گیا, اب اس میں ایک اپنا واو ہے اور شد ایک کر دیا. ہاں تو پہلا ساکن ہو اور اگلے پہ حرکت ہو, یہ اس کی آئیڈیل شکل ہے. تو پھر وہ ساکن والا بھی اس کے اندر مرج ہو کے اس کے اوپر شدہ آ جاتا ہے. تو مدعون کی بجائے مدعون, مدعون. مدعون ہاں یعنی واو پہ شدہ آ جائے گی, مرج ہو گیا نا. مدعون ٹھیک ہے. مدعون ٹھیک ہے. تو اس کا بھی جو وزن ہوا وہ مفعولون پہ ہی ہوا, مفعولن. تو لون کی جگہ یہ ون ہے کیونکہ اس کے اینڈ پہ واو ہے. ہاں ٹھیک ہے مفعولن ٹھیک ہے. اور یہ جو واو ساکن ہے وہ بیچ میں وہ جو مفعول کے واو آتا ہے وہ والا ہے, وہ والا آ گیا. ٹھیک ہے. تلا یتلو تلیا, تلیا تلا یتلو. اب اس کا بن جائے گا متلو, متلوون. مطلوون, مطلوون. مطلوون ہاں واو پہ شد آ جائے گی, مطلوون. اب ادغام کا رول جس کا اپلائی ہو کے. اصلو تھا مطلوون. ہاں مطلوون تھا لیکن وہ جو ہے مطلوون مطلوون ہو گیا. ہاں مطلوون ٹھیک ہے. رجیا رجا یرجو, مرجوون, مرجوون. اس کو جلدی پڑھیں گے اور اس کو مرجوون, اصلہ مرجوون. ٹھیک ہے. آگے پڑھوں؟ پڑھیں کہ رک جائیں, کل کر لیں باقی. کل کر لیں, ویسے ٹائم تو ہو گیا کافی. ٹھیک ہے انشاءاللہ میرا خیال ہے کل کر لیں گے, اور پھر تھوڑی سی جو رہ گئی اس کے بعد اگلا دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.